آج 33واں جمعہ ہے جس میں ہم نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت الحمدللہ تعالی بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ یوں سمجھیں نبی پاک کی حیات طیبہ کے خوبصورت گلشن کی خوشبو سے ہم اپنے سینوں کو مہکا رہے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے وہ پھول کی مانند ہے، اور جب اس کو سنا جاتا ہے کانوں کے ذریعے تو وہ پھول کی خوشبو دلوں میں اور سینوں میں بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ جب ہم نبی پاک کا تذکرہ سن رہے ہیں تو وہ تصور کی حالت میں ہمارے تصورات ایسے لگتا ہے کہ جیسے نبی پاک کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج مبارک الحمدللہ ہم پچھلے 2 جمعے حضور علیہ السلام کا حج سنا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام عرفات سے مینا پہنچے ہیں۔ اب جس بندے نے حج کیا ہوا ہے نا خاص طور پہ، تو اس کا تو تصور ہی ویسے جا رہا ہوگا کہ اچھا یہاں نبی پاک آئے، اب یہاں آئے، اب یہاں آئے، ابھی جو ہے نا وہ رمی کی، تو وہ، اور پھر جس نے حج نہیں کیا تو وہ بھی تصور بناتا ہے، تو وہ بھی تصور بناتا ہے کہ کاش مجھے بھی یہ جگہیں یہ علاقے دیکھنے نصیب ہوں۔ تو نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں جب پہنچے تو آپ نے جب 10 تاریخ کو آپ مینا آتے ہیں نا تو اس دن ایک جمرے کو کنکریاں 7 مارنی ہوتی ہیں، باقی 2 کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک جمرے کو کنکری مارتے ہیں۔ تو وہ کنکریاں مارنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ویسے خطبہ ہوتا نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کی خاصیت تھی کہ آپ حج کے مسئلے مسائل بتانا چاہتے تھے، اس لیے اس موقع پر آپ نے خطبہ دیا اور لوگوں کو کہا کہ بھائی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کیونکہ آدھا حج تقریباً ہو چکا تھا عرفات، اب اس کے بعد طواف زیارت دوسرا رکن ہے۔ حج کے 2 ہی رکن ہیں، ایک وقوف عرفات اور دوسرا طواف زیارت، باقی واجبات ہیں۔ تو ایک رکن ادا ہو چکا تھا، تو اب نبی پاک نے صحابہ سے فرمایا کہ اب دوبارہ شاید میں حج کرنے نہ آؤں، تو مجھ سے کوئی مسئلہ مسائل پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، یہ نبی پاک نے بار بار ارشاد فرمایا۔ اب یہ خطبہ دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ میں گئے۔ جب آپ نیچے اترتے ہیں تو ایک طرف، اب تو انہوں نے سلائیڈر ہاؤس بنا دیے ہیں، پہلے ایک میدان تھا جہاں قربانی حاجی آ کے کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ پیچھے سارے پہاڑ ہیں، پھر اس سے آپ اترتے ہیں تو ایک سائیڈ پر میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب جو بندہ قیران حج کر رہا ہے، یعنی ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کر رہا ہے، یا حج تمتع کر رہا ہے، پہلے اس نے عمرہ کیا ہے اور الگ کرا کے احرام کھول دیا ہے، اب دوبارہ حج کا احرام باندھا ہے حج کے مہینوں میں، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تو ان دونوں حاجیوں کے لیے اب قربانی کرنا واجب ہے، اور جس نے صرف تنہا حج کیا، عمرہ نہیں کیا ذوالحجہ کے اندر اور حج کے ان مہینوں میں، تو اس کو کہتے ہیں حج افراد، اس کے لیے قربانی کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا وہ حج قران تھا۔ قران کا معنی ہے ملا ہوا ہونا، ملا ہوا ہونا۔ تو ملا ہوا کیسے؟ بھئی ایک ہی احرام میں عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے، اس لیے اس کو عربی میں کہتے ہیں حج قران، کہ عمرہ اور حج آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اور تمتع کا معنی پتہ ہے کیا؟ تمتع کا معنی ہے نفع اٹھانا، کہ اس نے ایک سفر میں عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا ہے، تو اس نے نفع اٹھایا ہے۔ اور افراد کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تنہا، اکیلا، یکتا، کیونکہ اس نے صرف حج کیا اس لیے اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ مولویوں کو مسئلے پتہ کسی کسی کو ہوتے ہیں تو آپ کو بھی چل گئے۔ تو اب نبی پاک چونکہ حج قران کر رہے تھے تو آپ نے پھر جا کے قربانی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کتنے اونٹ لے گئے تھے؟ 100 اونٹ۔ اور حضور پاک علیہ السلام کی طاقت دیکھیں،
70 اونٹوں کو حضور نے تنہا نہر فرمایا۔ اب جو مولوی کہے کہ نبی میری ورگا ہے تو پھر وہ غلطی میں ہے۔ یعنی اب مجھے کو کہنا کہ 2 بچے ذبح کرنے تو میں ہاتھ اٹھا دوں گا کہ نہیں بھی مجھ سے نہیں ہوں گے۔ تو اونٹ نہر کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ یہ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو کیا کیا جاتا ہے؟ نہر کیا جاتا ہے۔ یہاں جو اس کا حلقوم ہے نا، اس کے اندر وہ خنجر لگاتے ہیں جس سے اونٹ جو ہے وہ نہر ہو جاتا ہے، ذبح ہو جاتا ہے، اس کی گردن نہیں کاٹی جاتی۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے بھی شاید اونٹ کی گردن لمبی ہے تو 3 جگہ سے کٹتی ہے، تو 3 جگہ سے نہیں کٹتی، وہ صرف اس کے حلقوم کے اندر وہ بڑی باری چھری لگاتے ہیں جس سے وہ جو ہے نا وہ ذبح ہو جاتا ہے، اس کے لیے گردن نہیں کاٹی جاتی۔ یہ ذہن میں مسئلہ آپ کو یاد رہے۔ تو 70 اونٹ تنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نہر فرمائے، باقی 30 بچے تو وہ حضور پاک نے حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ حضرت علی شیر خدا سے آپ نے فرمایا کہ یہ 30 جو ہے نا وہ تم اس کو نہر کرو، اور پھر 100 اونٹوں کا گوشت، ان کی کھالیں، ان کے خر، وہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب غریبوں میں بانٹ دو۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سخاوت دیکھیں۔ 100 اونٹ جو ہے، اب ہم جو ہے وہ ایک وچھا کر لیں تو فریج بھر کے رکھ لیتے کہ بس وہ ہم نے ہی کھانی ہے، 2-4 جو گندی پیلی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ بانٹ دیتے ہیں، باقی جو ہے نا سٹور کر کے کھاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ 3 سے 4 دن سے زیادہ دیر فریج میں گوشت نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ میڈیکلی جو آج ہم بہت زیادہ بیماریوں کا شکار ہیں، ہم تازہ چیز نہیں کھاتے ہیں، ہوس کا شکار ہیں۔ فریج کے اندر کھانا، یعنی فروٹ تو آپ ہفتہ بھر رکھ سکتے ہیں، اس میں پرابلم کم ہوتی ہے، لیکن جو پکی ہوئی چیز ہے اس کو آپ 3 دن سے زیادہ فریج میں نہ رکھا کریں۔ یہی بیماریاں ہیں۔ اور بیماری چیز کیا ہے؟ پیٹ کے اندر جو جائے گا وہی شفا بنے گا، وہی بیماری بنے گا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم گولی کھاتے ہیں تو وہ پیٹ میں ہی تو گھلتی ہے اور وہاں سے شفا بنتی ہے، بیکٹیریا جراثیم اس سے مر جاتے ہیں، یا دم کیا ہوا پانی ہوتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے جس سے وہ معدے میں، پیٹ میں، وہاں سے رگوں کی طرف اس کے اثرات جاتے ہیں، بندہ شفا پاتا ہے۔ تو کبھی غور کیا کہ دوائی وہاں شفا دے رہی ہے یا پانی دے رہا ہے، تو کیا کھانا بیماری نہیں دے رہا ہوگا؟ اس لیے کھانا آپ خاص طور پہ فریج کے اندر تھوڑے دنوں کے لیے رکھا کریں، بانٹ دیا کریں۔ بانٹو گے تو لوگ دعائیں دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہو جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے 100 اونٹ، یہ بولنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ 100 اونٹ ذبح کرنا، گوشت بنانا اور پھر وہ سارا کچھ بانٹ دینا، کیونکہ وہاں ظاہر سی بات ہے 1.25 لاکھ تو صحابہ کرام ہی تھے تقریباً جو وہاں حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو حضور پاک نے وہ سارا گوشت جو ہے وہ بانٹ دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف زیارت فرمایا آ کے، یہ آپ نے جب قربانی کر لی تو قربانی کے بعد نبی کریم نے حلق کروایا، حضور پاک نے حلق کروایا۔ اب نبی پاک علیہ السلام چونکہ آپ نے عمرہ کرنے کے بعد حلق نہیں کروایا، حج کے بعد کروایا، کیونکہ دونوں اکٹھے تھے، حج قران تھا تو آخر میں حلق کروانا تھا۔ تو 2 طریقے رائج ہیں، یا تو آپ زلفوں کو، بالوں کو ایک پورے کے برابر آپ اپنے سر کے چوتھے حصے کو، جیسے یہ میں نے ہتھیلی رکھی تو جتنے بال ہاتھ کی ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اتنے بال 1 انچ کاٹنا واجب ہے۔ یہ جس طریقے ہمارے مقصد وزیر عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، انہوں نے 2 بال ادھر سے کاٹے، 2 ادھر سے کاٹے بس، کیونکہ انہوں نے تو وہ یعنی کہ ہماری شوقینی میں فرق نہ آئے، تو یہ اس طریقے سے نہیں کاٹتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ 1 انچ بال چوتھائی سر کے کٹنا احرام سے باہر آنے کے لیے ضروری ہے، لیکن حلق کروانا یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ اور فرمایا اس کو تقصیر کہتے ہیں، جو کینچی سے بال کاٹے جائیں اس کو تقصیر کہتے ہیں۔ نبی پاک نے تقصیر کرنے والوں کے لیے
ایک بار دعا فرمائی بخشش کی، اور حلق کروانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعائے بخشش فرمائی. اللہ اکبر. تو نبی پاک علیہ السلام نے قربانی ہو گئی، اب قربانی کے بعد حلق کروانا واجب ہے. اب حضور پاک علیہ السلام بیٹھے، اور پتہ ہے کون خوش نصیب ہے جو حضور پاک علیہ السلام کے حجام بنے اور آپ کی بال مبارک کاٹے. ان کا نام ہے حضرت معمر بن عبداللہ. حضرت معمر بن عبداللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے سر مبارک کے بال جو ہیں وہ حلق فرمائے، اور وہ بال آگے پکڑے کنہوں نے؟ ان کا نام ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خوش نصیب ہیں کہ ادھر سے بال اتر رہے تھے اور یہ اپنے دامن میں ان بالوں کو پکڑ رہے تھے، اور ان بالوں کا ایک حصہ خوش نصیب صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری کو نبی پاک نے عطا فرمایا. اور پھر کیونکہ ایک اجتماع تھا حاجیوں کا، پھر تھوڑے تھوڑے کر کے تمام صحابہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ اپنے پاس بطور تبرک رکھ لیے. نبی پاک کے بال زمین پہ نہیں ڈالے گئے، دفن نہیں کیے گئے، بلکہ ان بال مبارک کو، زلفوں کو جو حج کے موقع پر اتری تھیں، وہ صحابہ اکرام نے اپنے پاس محفوظ کر لیے. اور ان میں کئی صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، وہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو نبی پاک کے بال مبارک جو ہیں وہ پانی میں گھول کے پلا دیتے تھے تو اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ویڈیو کے ذریعے بھی دنیا میں پیغام جائے گا. آج جس دور میں ہم زندہ ہیں، ایک بہت بڑا مافیا ہے جو تبرکات کا بزنس کرتا ہے. مقصد لوگوں کو ورغلاتا ہے، میرے پاس غوث پاک کے بال ہیں، میرے پاس فلاں کے نالین ہیں. اور ایک ایسا طبقہ جو نبی پاک کی نالین جو ہے وہ درجنوں میں لے کے گھوم رہا ہے. یاد رکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارکہ تو گنے چنے تھے، اب صرف پنجاب میں سینکڑوں نالین بن چکی ہیں. لوگ بناتے ہیں اس کو، پرانا جو ہے نا شیپ دیتے ہیں اور اس کو آگے سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، لوگوں کی عقیدت کو جو ہے وہ کیش کرتے ہیں. تو جھوٹے تبرکات جو لوگوں کو دکھاتے ہیں، ان کے جو ہے نا وہ کسی طرح ان کے چکر میں بھی نہیں آنا چاہیے اور ان کو پیسے بھی نہیں دینے چاہیے. جب آپ ایک دفعہ کسی کی خدمت نہیں کریں گے، دوبارہ تبرکات لے کے آ جائے تو مجھے پکڑ لینا. یہ وہیں جاتے ہیں جہاں ان کو پارٹی نظر آ جائے، پیسے والا نظر آ جائے تو وہاں یہ پہنچ جاتے ہیں. جی یہ غوث پاک کی چادر ہے، یہ جی فلانے بزرگ کا جبہ ہے، یہ جی فلانے صحابی کا امامہ ہے. بھئی اس کی یا تو تصدیق ساتھ لگاؤ، جدید دور ہے، آپ اس کی لیبارٹری کرا لو، لیبارٹری کرا کے پتہ لگ جائے کہ اس کو 1000 سال ہوا ہے، 800 سال ہوا ہے، اس کپڑے کو 900 سال ہوا ہے، وہ ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے. اب کوئی دھوکے والا وقت نہیں رہا، اب جدید دور آ گیا، ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرف نہیں جاتے ہیں. اس لیے جو تبرکات کے اندر جو ہے وہ جیل سازی کرتے ہیں وہ بڑے بدبخت ہیں، کیونکہ جھوٹ باندھنا نبی پاک پہ کہ یہ نالین حضور پاک ہیں، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں یعنی پاؤں مبارک میں پہنے تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے اور کتنا بڑا فراڈ ہے، اور اس کا انجام بہت خطرناک ہے. لیکن جہاں مال نظر آتا ہو لوگ نہیں دیکھتے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. مال آنا چاہیے. مال بڑے بڑے لوگوں کا ایمان ضائع کر دیتا ہے. خطیب ہیں ایسی ایسی باتیں صرف پیسے کے لیے کر جاتے ہیں، تقریریں ایسی ایسی لچھے دار کر جاتے ہیں جس میں جھوٹی حدیثیں بیان کر جاتے ہیں. کیونکہ انہوں نے پیسے لیے ہوتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے، لوگوں کو جو ہے ورغلانا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. رب تعالیٰ مجھے آپ کو، ہماری نسلوں کو دین اسلام کے ساتھ مخلص رکھے اور ہم جو ہے وہ ہر طرح کے اسلام کے نام پر دھوکہ دینے سے محفوظ رہیں اور باقی دھوکوں سے بھی محفوظ رہیں. لیکن یہ دھوکہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے. تو نبی پاک جان رحمت علیہ السلام نے حلق کروا لیا، اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ آئے. مکہ آنے کے بعد پھر آپ نے طواف زیارت فرمایا. طواف زیارت جو ہے یہ حج کا دوسرا رکن ہے، اور جب تک طواف زیارت نہ کیا جائے، مقصد میدان عرفات میں حاضری کے بعد آ کے یہ طواف کرنا، مینا کی حاضری کر کے، تو یہ طواف جو ہے رکن ہے. اور جو حاجی یہ طواف چھوڑ دے
تو وہ اگر عورت ہے تو اس کے لیے اس کا شوہر حلال نہیں ہے، اور اگر وہ شوہر تھا تو اس کے لیے بیوی حلال نہیں، جب تک یہ طواف زیارت کر نہ لے۔ تو یہ طواف زیارت کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ حج کر کے آتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، اب طواف کرنے نہیں جاتے، ادھر سے فلائٹ کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو کئی ایسی تعداد ہیں جو طواف زیارت چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے، رب تعالیٰ ہمیں حج کی توفیق بخشے۔ تو طواف زیارت یہ دوسرا رکن ہے، یہ کرنا لازمی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حلق کروا چکے ہیں، قربانی کر چکے ہیں، اب مکہ آ گئے اور آپ نے طواف زیارت فرمایا۔ طواف زیارت کر کے یعنی 7 چکر لگا کے اس کے بعد پھر حج کا جو طواف ہوگا نا، حج قران اور حج تمتع کا جو طواف ہوتا ہے، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے، اور وہ سعی کپڑوں میں ہی ہوتی ہے، سعی کپڑوں میں ہی ہوگی، کیونکہ آپ حلق کروا چکے ہوں گے، احرام ختم ہو چکا ہوگا۔ حج کی یہ سعی ہوگی، عمرے کی سعی میں تو احرام ہوتا ہے نا، حج کی جو سعی ہوتی ہے اس میں احرام شرط نہیں ہوتا۔ تو آپ نے سعی بھی کر لی۔ سعی کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جو ہے وہ مینا آ گئے۔ اب یہ 11 تاریخ ہے ذو الحجہ کی، 11 تاریخ آپ نے 5 نمازیں جو ہیں مینا میں ادا فرمائی، اور آپ نے ظہر کے وقت جب سورج ڈھلا تو آپ نے تینوں جمروں کو 7 کنکریاں ماری، 21 کنکریاں آپ نے تینوں جمرات کو ماری۔ کب؟ جب ظہر کا وقت شروع ہوا، سورج ڈھلنے کے بعد۔ بہت سارے حاجی ہیں جو کیا کرتے ہیں، 11-12 کی رمی صبح صبح جا کے کر آتے ہیں۔ بھائی وہاں کئی حاجی وہاں کہہ رہے ہوتے ہیں بھی صبح صبح کم نبیڑ آئیے، تو وہ ابھی رمی کا ٹائم ہی نہیں ہے بھائی، یعنی 10 تاریخ کی رمی صبح صبح ہے، 11-12 کی رمی ظہر کے ٹائم ہے۔ تو اب کہتے ہیں بھی فجر کے بعد اب رش نہیں ہے، تو وہ کئیوں کی کیونکہ رہائش مکہ میں ہوتی تو وہ سرنگ کے ذریعے جو ہے وہ کہتے ہیں بھی ان خالی روڈ پہ جا کے آپ آئے کم نبیڑ آئی، تو وہاں عبادت کرنی پراپر طریقے سے، کم نہیں نبیڑنا۔ تو نبی پاک نے 11 کو 5 نمازیں مینا میں پڑھی، اور تینوں جمرات کو ظہر کے ٹائم میں آپ نے کنکریاں ماری، اور پھر 12 ذو الحجہ آپ نے ساری نمازیں وہیں ادا فرمائیں، اور پھر آپ نے ظہر کے وقت میں آ کے تینوں جمرات کو آپ نے کنکریاں ماری۔ اب اس کے بعد آ گیا 13 کا دن۔ 13 تاریخ کی جو رمی جمرات ہے وہ واجب نہیں ہے، حضور پاک کی سنت ہے کہ نبی پاک نے وہ رمی کی ہے، البتہ واجب نہیں کی، اپنی امت پر لازم قرار نہیں دیا۔